ہر ایک کو زبان اچھی اپنی لگتی ہے. ہاں کس سے پوچھو، بس ہماری زبان ہمیں. جیسے یہ بولتے ہیں میں ان کی موافقت نہیں کرتا. بی بی سی والے دھوم ہماری زبان کی اردو کی. قرآن نے کہا ہے، حدیث نے کہا ہے. جس کا عمل اچھا نہیں، اس کی عربی بھی زبان ہو ہندی ہو، کوئی دھوم نہیں ہے بدماش کی. ان کو بول دینا بی بی سی والے کو، میں نہیں ڈرتا ان سے، میری تنخواہ نہیں لگی ہوئی، میں تنخواہ کا مولوی نہیں ہوں. ہاں فضول باتیں. غالب کوئی قرآن حدیث کے حوالے سے بہت شاعر تھا. جتنے بھی شاعر بڑے ہوں اتنی ان سے نفرت ہو. کیوں؟ نبی کریم نے کہا کسی کے پیٹ میں پیپ بھر جائے شاعری نہ کرے. اتنی مذمت کی ہے. انہوں نے ساری عمر شاعری میں لگا دی تو آقا کی فرمانبرداری کی ہے نافرمانی کی. قرآن نے کہا جھوٹ بولتے ہیں، جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. کہہ دیا کہ محمد سے وفا تو نے، تو شاعری چھوڑی تو نے؟ ساری عمر شاعری کرتا رہا. خدا سے مذاق ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ تھا، سب دن کے فلسفی شاعر تھا. شکوہ جواب شکوہ لکھا، خدا سے مذاق کرتا ہے. بعد جبریل لکھی، جبریل کا مذاق اڑایا، جس کو مقرب فرشتہ خدا نے کہا. نبی نے تعریف کی، نبی کا غلام تھا وہ فرشتہ. جب آپ نے رکاب میں پیر رکھا تو رکاب کو پکڑ کے کھڑا تھا. اس کی توہین کی اس نے، شیطان کو زبان دی. میں نے پڑھی ہوئی یہ کتابیں سب میں نے پھینک دی منحوس شاعروں کی. اگر آپ نے نبی سے رابطہ رکھتے، جہاں نبی کی محبت وہاں تمہاری محبت. جہاں نبی کو اختلاف یا نبی کا دل وہاں نہیں لگتا نبی اچھا، تم بھی وہاں اچھا نہ سمجھو. تمہارا مذہب عشق رسول، موافقت رسول. اس لیے شاعروں سے کبھی محبت نہ کریں. ہاں جو اکا دکا شاعری ایسے اتفاق ہے اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے. لیکن شاعری کو فن بنانا، اپنانا، اس میں زندگی فنا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت نہیں ہے. اس میں خیر ہی نہیں ہے، خدا کی قسم. جتنے لفظ قرآن نے بھی کہا ہے، ہم نے تمہارے، کیونکہ مذمت ہے شاعروں کی قرآن میں بھی، ہم نے تمہارے نبی کو شاعر نہیں بنایا. یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا کلام ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، سورۃ یاسین میں. اور کہا انہم یقولون ما لا، یہ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. وانہم فی کل واد یہیمون، یہ ہر جگہ منہ ڈالتے ہیں اپنا. اتنی مذمت قرآن نے ان کی ہے. قرآن نے کہا غیر اللہ کو گالیاں برا مت کہو، تمہارے خدا کو برا کہیں گے. انہوں نے اپنے شعروں میں کہہ دیا اے برہمن تو برا نہ مانے تو تیرے بت پرانے ہو گئے. وہ اپنے بتوں کو خدا مانتے ہیں، اس کو ایسی بات کہنی چاہیے تھی فتنے کی. تو یہ قرآن حدیث سے پکے ثبوت ہے، ثبوت سے پہلا ثبوت کچھ نہیں چاہیے. جب نبی کریم نے مذمت کی اور اتنی مذمت کی کہ پیٹ میں پیپ بھر جائے شاعری نہ کرے، ساری عمر نافرمانی میں گزاری، شاعری کو اپنایا، اسی میں مرے. پھر پتہ نہیں بدبخت توبہ کر کے مرتے ہیں، ایسے ہی مرتے ہیں. لیکن عوام جس طرف چل جاتی ہے بھیڑ بکری کی طرح. سنا ہے میں نے اور دیکھا بھی ہے کہ شاید کبھی ایک بھیڑ یہاں، باقی سارے پیچھے دگ 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 دگ. تو عوام کو صالحین نے کہا، لوگوں نے بھی کہا، دانشوروں نے، کل انعام چوپائی کی طرح ہے، جدھر ایک جاتا ہے سارے ادھر ہی جاتے ہیں. ہم چوپائی کی طرح نہیں ہیں، ہم لکیر کے فقیر ہیں اور بے عقل ہو کے چلتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کے پیچھے اندھا ہو کے. کسی کے پیچھے اندھا ہو کے نہیں چلنا ہے، عقل سے چلنا ہے. لیکن آقا جی کا کلام آ جائے اندھا ہو کے اور پاگل کی طرح چلنا، سوچنا ہی نہیں ہے. امتیاز فقط حضرت محمد مصطفیٰ کا، باقی سب کی بات سوچنی ہے، شاعر ہو کوئی ہو. تو پھر تمہارا ایمان کامل ہوگا. ہاں اگر نبی کریم کا امتیاز تمہارے دل میں نہیں ہے، اوروں کا بھی بیچ میں سب کا نبی کا، نبیوں میں امتیاز ہے، تو عام لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہم تم کون ہوتے ہیں؟ تو خدا کرے ان کی محبت کا عقیدہ ہمارے تمہارے دل میں ایسا اندھا پن ہو جائے کہ نبی کریم کے پیچھے اندھے ہو کے چلیں، ہر چیز میں موافقت کریں، چاہے عقل میں وہ آئے یا نہ آئے. ہاں ادھر مذہب نہیں رکھنا سنی شیعہ، یہاں نبی کا کلام آ جائے، نبی کے کلام کے آگے کسی کا کلام نہیں ہونا چاہیے.
ہاں شیعہ سنی بریلوی دیوبندی نہیں بننا، یہ وہاں بننا ہے جہاں تم کو قرآن کی آیت نہ ملے یا حدیث پاک نہ ملے، پھر وہاں مذہب کا ضرورت پڑتی ہے، وہ جائز ہے، اس کی گنجائش وہاں سے مذہب کی ہوتی ہے۔ پہلے قرآن، پھر حدیث شریف، اس کے بعد یہ مذہب چلیں گے۔ یہاں قرآن کی آیت آ جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، وہاں مذہب ختم ہے۔ مثال کے طور سے نبی کریم نے صحابہ سے محبت کی، اور سب صحابہ میں 4 کا امتیاز کیا، بالخصوص ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ ان میں سے کسی کی توہین کرنا، گالی دینا حضرت عثمان کو، حضرت عمر کو، یا بھائی کو برا سمجھنا، وہ آدمی دشمن رسول ہے، اس پر خدا کی ایک لعنت نہیں کروڑوں لعنت پڑتی ہے۔ جہاں آقا کی محبت وہاں اس کی نفرت۔ یہ دیکھو ہیں تمہارے ملک میں بہت ہیں، بھرے پڑے ہیں، اور ہر ملک میں ہیں جی، ٹٹیوں میں نام لکھتے ہیں ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا۔ بتاؤ، امام باڑے میں ان کو یہ سکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عظمت دی ہے اور اتنا پیار کیا آقا کی پیار کی وجہ سے، ابو بکر اور عمر آقا کے آرام گاہ میں ان کے ساتھ ہیں۔ بتاؤ، تو جہاں نبی کی محبت وہاں تمہاری محبت، اور جس کو نبی کی سے محبت نہیں ہے، اس کے صحابہ سے محبت نہیں ہے، وہ دشمن رسول ہے، اور اذیت دیتا ہے۔ حضرت آپ کو کسی محبت کو، اس کو برا کہ آپ کو اذیت ہوگی نہ ہوگی؟ اسی قرآن میں ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، جو اذیت دیتے ہیں حضرت میں، خدا کی لعنت ہے ان پر۔ اور بتاؤ، تو یہ آقا کو اذیت دینی، آقا کا دل دکھانا۔ اگر عمر کو برا کیا، آپ نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، تو ان کو برا بھلا کہنا چاہیے۔ آپ نے کہا میری 2 بیٹیاں عثمان کے پاس ہیں، 40 بھی ہوتی مرتی جاتی، میں عثمان کو ہی دیتا۔ نبی کریم ایک دفعہ بیعت لی تو آپ کو، تو حضرت عثمان نے کہا عثمان کہاں ہے؟ کہاں یہاں نہیں ہے، تو بیعت لے رہے تھے، کہا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، ایسے مارا۔ اتنی محبت تھی، اور حدیثیں بہت ہیں، قرآن میں ان کے متعلق آیتیں اتری ہیں۔ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے حضرت محمد مصطفیٰ نے، بلا کے بلوایا اور نماز پڑھی پیچھے، اور کہا خدا سے زیادہ اگر کس سے محبت ہوتی ابو بکر سے ہوتی۔ فرمایا میں نے کسی کا احسان نہیں رکھا، لیکن ابو بکر کا احسان ہے مجھ پر، کہ بہت ساتھ دیتے تھے۔ احسان نہیں، زیادہ محبت کی وجہ سے کیا۔ اگر ابو بکر کی نسبت نہ ہوتی آقا سے، کون ابو بکر کو جانتا، عمر کو جانتا؟ تو یہ آقا کی اتنی زیادہ محبت تھی کہ حد سے باہر تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑی تعریف ان کی کرتے تھے۔ ہاں، تو میرا مطلب سارا یہ ہے کہ ہمارا مذہب ہے عشق رسول، نہ ہم دیوبندی، نہ بریلوی، نہ وہابی، نہ سنی، نہ شیعہ۔ یہ وہاں بنے انسان جہاں حدیث اور قرآن نہ ملے، اور جہاں حدیث قرآن نہ ملے، اختلاف کی باتیں ہیں، وہاں دیوبندی، بریلوی، سنی، شیعہ نہ بنے، وہاں کہہ دے واللہ عالم، گھسے ہی نہ اختلاف میں۔ مثال کے طور سے مسجد ہے، کوئی مسجد مل جائے، کوئی کہے بریلی مسجد ہے، میں تو دیوبندی میں تو نہ بریلی ملے، دیوبندی ملے، کوئی مسجد ملے، نماز اللہ کی ہے، دیوبندی بریلی کی نہیں ہے، ادھر نماز پڑھ لینی ہے، فرقہ نہیں کرنا ہے، فرقے بازی نہیں کرنی ہے۔ نبی کریم فرماتے جو میری امت پہ مشقت ڈالے، یعنی ان کو پھوٹ ڈالے، ان میں کہا خدا اس پہ مشقت ڈالے۔ تو دلوں میں فرق ڈالنا اور ان پھوٹ ڈالنا، میں دیوبندی ہوں، دیوبندی مسجد میں جائے گا مسافر، نہ بریلی میں پڑھ لے، دیوبندی وہ بنتے ہیں دیوبندی بریلی، نماز تو دیوبندی بریلوی نہیں ہے نا۔ مکے میں جائے امامت ہو تو مکے میں نماز پڑھے، نہیں کہ لوگ وہابی ٹائپ ہیں، ٹائپ ہیں نہیں ٹائپ ہیں، ہم وہابی ٹائپوں کے پیچھے نہیں ہیں، یا مکے کے پیچھے، ہم نے مکے میں پڑھ لی۔ مدینے میں جاؤ، آقا کے واسطے گئے ہو، مدینے میں نماز پڑھو جماعت کے ساتھ۔ یہ وہابی ٹائپ ہے، یہ نہیں سوچنا، وہاں سوچنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی جگہ ہے، یہاں نماز پڑھنی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچے، ہاں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، اور یہ چیزوں کے پاس میرے ثبوت ہے، لیکن ثبوت میرے پاس ظاہر نہیں ہے، لیکن ثبوت میرے پاس فیض سے ہے۔ وہ فیض سے کیسے، اس کو میں بیان کروں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کریم کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے؟
تو نبی کریم سے اگر کسی کو زیارت نصیب ہو جائے اور وہ خود فرما دے اس بات کو، پھر وہ بات حدیث سے بڑھ کے ہوئی نہیں ہوئی؟ حدیث کی بات ہے کہ تم نے حدیث میں پڑھا کسی سے، لیکن فیض کی بات ہے تمہیں زیارت ہوئی، آقا نے خود تم سے بات کی۔ تو وہ بات تم اپنے حد تک رکھو۔ اس لیے کہتے طریقت میں شیخ کے ساتھ اندھا ہو کر چلے، اس سے قرآن حدیث کی دلیل نہ مانگے۔ اگر قرآن کے خلاف ہوتا اس کے پاس اثر نہ ہوتا، اس کے پاس جو بات ہوگی قرآن حدیث کی ہوگی، قرآن حدیث سے نہ بھی ہو تب بھی قرآن حدیث سے بڑھ کر ہوگی، یہ گمان کر کے آقا نے خود کہا ہوگا۔ اللہ یہ باتیں یاد رکھیں، طریقت میں اندھا ہو کے چلیں، پھر فائدہ ہوگا۔